دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھنے والے ہیں جو سلسلہ ہم نے کمپنی کی حکومت کے کتاب کو پڑھنے کا سٹارٹ کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی یا جو ہم نے پڑھا تھا اور میں نے ان میں اپنی رائے بھی دی تھی وہ تھی کتاب کے صفحہ نمبر 17 تک، جس میں ذکر ہوا تھا اسلام کی تاریخ سے پہلے تک، یعنی کہ سب کانٹیننٹ ایریے میں جو پرتگیزی آئے، یونانی آئے، جو ہمارے شمال سے قبائل آئے، ان کی مختصر سی ہسٹری تھی۔ اور اینڈ میں ایک ذکر تھا عرب کے انقلاب کا کہ عرب میں ایسا کیا انقلاب آیا اور اس کا سب کانٹیننٹ کے ریجن پہ کیا امپیکٹ ہوا، کس طریقے سے ہوا اور اس میں لنک کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 18 سے آنورڈ، تو لیٹ سٹارٹ۔ اسی زمانے میں عرب میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا، ایسا انقلاب جس نے انسانی تہذیب کو بدل دیا۔ عرب صدیوں سے آزاد چلے آتے تھے، یمن، شام اور عراق بیرونی حکمرانوں کے ماتحت رہ چکے تھے، لیکن اندرون عرب ان سے بچا رہا۔ اسلام کا ظہور حجاز میں ہوا۔ اسلام صرف بت پرستی اور شرک کے خلاف توحید و وحدت کا ایک عقیدہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک معاشی اور اجتماعی تحریک تھی۔ مکہ میں جہاں دولت مند تاجروں کا ایک طبقہ تھا، وہاں حبشی غلاموں کی تعداد بھی کافی تھی۔ مکہ کا تاجر سود خوری میں کسی یہودی سے کم نہیں تھا۔ دولت کی کثرت نے ان تاجروں کو عشرت پسند بنا دیا تھا، لیکن مکہ کی غالب آبادی افلاس اور بدحالی کا شکار تھی۔ اسلام نے اس عشرت پسندی، بدکاری، سود خوری اور لوٹ کھسوٹ کے ختم کر دینے کا حکم دیا۔ اسلام کی مخالفت میں مکہ کے تاجر متحد ہو گئے، لیکن ان کا اتحاد بیکار ثابت ہوا۔ مدینہ میں اسلام قبول ہو چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے عہد میں عربی فتوحات کا دور شروع ہوا۔ بازنطین اور ایران کی سلطنتوں اور فوجوں کا تازہ دم عرب مجاہدوں سے مقابلہ کرنا محال تھا۔ ان کے پاس ساز و سامان تو تھا، لیکن ان کی روح مردہ ہو چکی تھی۔ عربوں نے آس پاس کے مفتوحہ ملکوں کی گری ہوئی آبادی کو سنبھالا، انہیں ذلت اور خواری سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں شامل کیا، ان کی روحانی اصلاح کی، ان کی معاشی حالت کو بہتر بنایا۔ عربوں کی یہ انقلاب آفریں فوجیں بہت جلد بنو امیہ کے اشرافیہ کے زیر نگیں ہو گئیں۔ بنو امیہ کے عہد میں عرب فتوحات معراج کمال تک پہنچ گئیں، لیکن اسلامی روح بدل چکی تھی۔ بنو امیہ کے عہد میں بعض ایسے قبائل کو اسلام قبول کرنے سے صرف اسی لیے روک دیا گیا تھا کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے شاہی خزانے میں کمی ہو جائے گی۔ اس عہد میں کئی ایک ایرانی قبائل کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جزیہ دینا پڑتا تھا۔ بنو امیہ کے عہد میں غیر عرب مسلمانوں کو اعلیٰ عہدیداروں سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسی عہد میں اندرونی کشمکش اور طبقاتی بے چینی کے آثار پیدا ہوئے۔ بنو عباس نے اس بے چینی اور نچلے طبقے کی مدد سے امیوں کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا۔ امیوں کا دمشق خالص عربی شہر تھا، عباسیوں کا بغداد عربوں اور ایرانیوں دونوں کا شہر تھا۔ عباسیوں کے عہد میں معاشی بے چینی عام رہی۔ بابک خرمی کی تحریک کو عباسیوں نے بڑی مشکل سے دبایا۔ اس تحریک کے دب جانے کے بعد اسماعیلی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کو ہر اس اسلامی ملک میں کامیابی ہوئی جہاں کے عوام ذبح حال تھے۔ یہ تحریک معاشی اسباب کا نتیجہ تھی۔ یہ نئی تحریک پرانے جاگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت تھی۔ اسماعیلی زمین کو صرف کسانوں میں تقسیم کرنے کے مدعی تھے۔ یہ تحریک خواص کے خلاف عام کی تحریک تھی۔ عباسیوں نے ترکوں کی مدد سے اس تحریک کو کچل دیا۔ اسماعیلیوں کی ایک جماعت کرامتہ نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ بغداد کا شاہی جاہ و حشم ان کے نام سے لرزتا تھا۔ 10ویں صدی میں ملتان کرامتہ کا بہت بڑا مرکز تھا۔ محمود چونکا ترک تھا اور اس زمانے میں ترک عباسیوں کے محافظ تھے، اسی لیے اس نے ملتان پر حملہ کر کے کرامتہ کی قوت کو ختم کیا۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح میں ہم کرامتہ کو اشتراکی جمہوریت کے حامی کہہ سکتے ہیں۔ معاشی بے چینی اور طبقاتی کشمکش نے عباسیوں کی وسیع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مرکز کے کمزور ہوتے ہی سلطنت میں کئی ایک آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں، ان میں سے غزنی بھی ایک ریاست تھی۔ اس ریاست کے حکمران سبکتگین کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے محمود کے عہد میں شمال کی طرف سے ہندوستان پر حملہ ہوا۔ پرانے حملہ آوروں کی طرح انہیں بھی کامیابی ہوئی۔ یہ حملہ آور بھی ہنوں، ساکوں اور یوچیوں کی طرح ہندوستان میں آباد ہو گئے۔
لیکن اب کے یہ حملہ آور اپنے ساتھ ایسی خصوصیات اور ایسا تمدن لائے تھے کہ وہ ہندو مت میں جذب نہ ہو سکے۔ محمود کے حملوں سے 300 سال بعد عرب سندھ پر قبضہ کر چکے تھے۔ ہرشا کی موت کے بعد ہندوستان بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ محمود کے سپاہیوں کے لیے ان ریاستوں کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ محمود غزنوی کے 150 سال بعد محمد غوری نے ہندوستان پر حملے کیے۔ ایبک نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ غلام بادشاہوں نے چنگیزی حملوں سے ہندوستان کو بچایا۔ خلجیوں نے بندیا چل کے اس بار فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ تغلقیوں نے رفاہ عام کی طرف توجہ کی۔ تیموری حملے نے تغلقیوں کو ختم کر دیا۔ ہندوستان کی سیاسی مرکزیت ختم ہو گئی۔ جا بجا آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں۔ ان آزاد ریاستوں میں نیا ہندوستان تمدن پھیلا پھولا۔ قطب الدین ایبک کی تخت نشینی سے اس خاندان کا آغاز ہوتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں غلاموں کے نام سے مشہور ہے۔ اس خاندان کے ایک حکمران بلبن نے ہندوستان کو منگولوں کے حملوں سے بچائے رکھا۔ اس خاندان کی دہلی میں 2 یادگاریں ہیں، قطب مینار اور مسجد قوۃ الاسلام۔ منگولوں نے عراق اور ایران کو تباہ کر دیا تھا۔ ان ملکوں کی عالموں نے دہلی کا رخ کیا۔ ان کے آنے سے دہلی میں علم و حکمت کا چراغ روشن ہوا۔ امیر خسرو نے ہندی دوہے لکھ کر ایک نئی زبان کی بنیاد رکھی۔ خلجیوں نے سلطنت دہلی کو وسیع کیا۔ محمد تغلق کی اصلاحات اس کے زمانہ کے لیے ناموزوں تھیں۔ فیروز تغلق نے اپنی سلطنت میں ایسے شفا خانے کھولے جن میں مریضوں کو مفت دوا ملتی تھی۔ اس نے بہت سے نئے شہر آباد کیے۔ اس کے عہد میں سنسکرت کتابوں کے فارسی میں تراجم ہوئے۔ فقہ فیروز شاہی اسی عہد کی ایک مشہور کتاب ہے۔ ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی لکھی۔ فیروز شاہی نے اپنے زمانے کے حالات کو فتوحات فیروز شاہی میں پیش کیا۔ تیمور کے حملے نے سلطنت دہلی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس حملے کے بعد ہندوستان میں بہت سی آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں۔ ان ریاستوں میں علم و حکمت نے خوب ترقی کی۔ بنگال کے مسلمان حکمرانوں نے بنگالی کو اس وقت فروغ دیا جبکہ سنسکرت کے حامی ہندو بنگالی زبان کی مخالفت کرتے تھے۔ ودیاپتی نے اپنی بہت سی کتابیں نصرت شاہ کے نام مانو کیں۔ بنگال کے ان آزاد حکمرانوں نے فن تعمیر کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ بنگال کی طرح جون پور، مالوا، گجرات اور گلبرگہ نے بھی ادب اور آرٹ میں نمایاں ترقی کی۔ لودھیوں کے عہد حکومت میں ایک ایسی تحریک چلی جس کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کو مشترکہ عقائد کی بنا پر خوشگوار بنانا تھا۔ بھگت کبیر، شیخ بھیکا اور بابا نانک اس تحریک کے علم بردار تھے۔ پرتگالی پہلے لوگ نہیں تھے جو سمندروں کے سینوں کو چیر کر ہندوستان کی تجارت کے لیے پہنچے تھے۔ پرتگالیوں سے صدیوں پہلے عرب ہندوستان کے ساحلوں سے ہوتے ہوئے چین کی بندرگاہوں تک آتے جاتے تھے۔ مصر اور شام کے شہروں سے تجارتی مال لے کر عربوں کے اونٹوں کی قطار حجاز کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی یمن تک پہنچ جاتی۔ یمن کی بندرگاہوں پر عرب سوداگر کشتیوں میں سوار ہو کر افریقہ کے مشرقی ساحل کی طرف چل دیتے اور کچھ سوداگر ہندوستان کے مغربی ساحلوں سے ہوتے ہوئے برما اور چین تک چلے جاتے۔ جب یونانیوں نے مصر پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس تجارتی شاہراہ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان سے سکندریہ تک کی تجارت پر یونانی قابض ہو گئے، لیکن اس کے باوجود عربوں کی جہاز رانی کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی۔ جب یونانیوں کی جہاز رانی کا بڑا زور تھا تب بھی خلیج فارس کی راہ سے عرب تاجر اپنے پرانے راستے سے چین تک پہنچ جاتے تھے۔ اسلام نے جہاں عربوں کی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہاں اس نے عربوں کی جہاز رانی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ خلیفہ دوم کے عہد میں نیل اور کلزم کو ایک نہر کے ذریعے ملا دیا گیا۔ اس عہد میں مصر کے حاکم عمرو بن الاس نے چاہا کہ خاکنائے سوئز میں سے ایک نہر کاٹ کر بحر کلزم کو بحر روم سے ملا دیا جائے، لیکن اسے یہ نہر کھودنے کی اجازت نہ ملی۔ بہرحال بہت جلد عربوں کی جہاز رانی اپنے کمال تک پہنچ گئی۔ ان کے ساتھ ہی عربوں کا سمندری بیڑا دنیا بھر کے ملکوں کے متحدہ بیڑے سے طاقتور بن گیا۔ عرب جہاز ران ہندوستان کے ساحلوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ عربی میں ہندوستان کے ساحلی زبانوں کی بہت سے الفاظ ان تعلقات کا کافی ثبوت ہیں۔
سندل، مشق، تنبول، کافور، فلفل، نیلوفر، عطری پھل، شیت، نیل، نیرج، نارجیل اور کئی دوسرے عربی لفظ اپنے ہندی ہونے کی خود بخود گواہی دے رہے ہیں۔ سندھ، گجرات، ملیار اور کارومنڈل کی بندرگاہوں کی رونق ان عرب جہاز رانوں اور سوداگروں کے دم سے تھی۔ ہندوستان کے کئی ساحلی شہروں میں عربوں کی نو آبادیاں قائم ہو گئی تھیں۔ ہندوستان کی ساحلی ریاستوں کے حکمرانوں کو چونکہ عرب سوداگروں اور جہاز رانوں کے آنے جانے سے بہت سا مالی فائدہ پہنچتا تھا، اس لیے وہ عربوں کی بہت عزت اور قدر کرتے تھے۔ سراندیپ اور مالدیپ کے بعد ہندوستان میں عربوں کا تیسرا تجارتی مرکز مالابار تھا۔ مالابار کا ساحل گجرات اور کولم کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ تحفۃ المجاہدین کے الفاظ میں ہندوستان کے مغربی ساحل کی بندرگاہوں میں عرب تاجر بہت بڑی تعداد میں آتے تھے۔ ان عرب تاجروں کی آمد و رفت سے کئی ایک ساحلی شہر آباد ہو گئے تھے جن میں عربوں کی کافی تعداد ہے۔ ان ریاستوں کے حکمران ان پر کسی قسم کی سختی نہیں کرتے تھے، انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مالابار کے راجاؤں کا عربوں اور مقامی مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہے۔ یہ کوما کلوز یعنی کہ یہ کتاب کا ایک حصہ تھا۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ مالابار کا ساحلی سفر 2 مہینوں میں کٹتا ہے۔ اس ملک میں 12 راجیہ ہیں۔ ہندوؤں کی حکومتیں ہونے کے باوجود ان ریاستوں میں مسلمانوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اس پورے سفر میں جگہ جگہ مسلمانوں کی بستیاں دکھائی دیتی ہیں۔ کوما کلوز۔ کالی گھاٹ کے بارے میں ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ یہ مالابار کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے جہاں دنیا بھر کے ملکوں کے سوداگر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں کا ہندو راجا زیمور کہلاتا ہے۔ ابراہیم شاہ بندر یہاں کے سوداگروں کا سردار ہے۔ یہی سیاح اپنے سفر نامہ میں کالی کٹ کے ایک ایسے عرب سوداگر کا ذکر کرتا ہے جس کے اپنے جہاز ہیں جو ہندوستان، یمن، چین اور فارس یعنی ایران سے تجارت کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ سے بھی صدیوں پہلے کئی ایک عرب جغرافیہ نگاروں نے اپنی کتابوں اور عرب سیاحوں نے اپنے سفر ناموں میں ہندوستان کے مغربی ساحلوں کی بندرگاہوں اور وہاں کے باشندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تجارت کی سب سے بڑی سمندری سڑک پر صدیوں عربوں نے قبضہ کیے رکھا۔ عرب سوداگر ایک طرف سکندریہ کی بندرگاہ تک اپنا مال پہنچا دیتے تھے، دوسری طرف شام کے بندرگاہوں تک۔ ان بندرگاہوں سے وینس کے سوداگر مال خرید کر یورپی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے۔ جب اسپینیوں نے عربوں کو اسپین سے نکال دیا تو اس وقت ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ بحیرہ روم میں عربوں کا تجارتی تسلط ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اسپین اور پرتگال اس کوشش میں تھے کہ ترکوں نے بحیرہ روم کو ترکی جھیل بنا لیا۔ اب اسپین اور پرتگال نے اس راستے سے ہندوستان پہنچنا چاہا جس سے اس زمانے کے عرب جہاز ران واقف ہو چکے تھے۔ عرب جہاز ران طنجہ تک پہنچ کر افریقہ کے مغربی ساحل سے ہوتے ہوئے جنوبی افریقہ چلے جاتے اور یہاں مشرقی افریقہ کی بندرگاہوں سے ہندوستان کے مغربی ساحل تک پہنچ جاتے تھے۔ 10ویں صدی کے ایک عرب تاجر سلیمان لکھتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک ایسا حادثہ ہوا ہے جس کا پہلوؤں کو علم نہیں تھا، اور وہ یہ کہ بحیرہ ہند اور بحیرہ روم آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک عرب جغرافیہ نگار کے الفاظ میں طنجہ اور اسپین کے ساحلوں پر جو بحر محیط ہے اسے یونانی اوقیانوس کہتے ہیں۔ 11ویں صدی کا ایک عرب سیاح ابو حامد اوقیانوس کے متعلق لکھتا ہے کہ اس سمندر میں زمین ایسی ہے جیسے تالاب میں گیند۔ تقریباً 2 سال بعد ایک دوسرا عرب جغرافیہ نگار ابو الفدا لکھتا ہے کہ اوقیانوس مراکش کے ساحلوں کو چھوتا ہوا جنوب میں چلا جاتا ہے اور پھر مشرق کی طرف گھوم کر افریقہ کی سمت ویران علاقوں کو پیچھے چھوڑ کر پھیلتا ہوا بحر ہند سے جا ملتا ہے۔ پرتگالیوں نے بھی اسی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کی۔ واسکو ڈی گاما ابھی ملندا ہی میں تھا کہ عرب حجازیوں نے مالابار کے موپلا یعنی کہ عرب نسل کے مالاباری مسلمان تاجروں کو پرتگیزیوں کے ارادے سے باخبر کر دیا۔ چونکہ ان تاجروں کو یورپی ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پرتگیزی مغربی افریقہ کے ساحل کا چکر کاٹ کر ہندوستان کے تجارتی مال کو
پرتگال کی بندرگاہوں تک لے جائیں۔ چنانچہ موپلا تاجروں نے کالی کٹ کے راجا کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ پرتگیزیوں کو اپنے ملک میں تجارت کرنے کی اجازت نہ دے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 23 تک۔ اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح مسلمان خاندانوں میں آپس میں کشمکش رہی ہندوستان کی سلطنت اور یہاں کی بادشاہی کو لے کے، اور کس طرح جو شمالی قبائل انہوں نے حملہ کیا، اور کیونکہ ہماری یہاں سیاسی نظام ایک حکومت مستحکم نہیں تھی تو ان کو کافی آسانی ملی اپنا ایک دسترس قائم کرنے میں، اپنی فتوحات جاری رکھنے میں۔ ساتھ ہی اس میں بتایا گیا کہ عربوں کا جو انفلوئنس ہے وہ محمد بن قاسم کے آنے سے بہت پہلے قائم ہو چکا تھا۔ پرتگیزیوں اور یونانیوں اور دوسری قوموں کے آنے سے پہلے عرب تاجر ہندوستان کے اس مالابار کی بندرگاہ اور اس کے علاقے سے واقف تھے۔ تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ عرصہ تک تہذیب و تمدن بڑھا پھلا پھولا، کچھ ریاستوں میں خصوصی طور پہ بنگال میں بہت زیادہ ترقی ہوئی آرٹ میں، فنون میں، لیکن یہ زیادہ سا نہ رہ سکا بار بار حکومتیں بدلنے سے، اور اس طریقے کی بار بار جو خاندانوں میں تبدیلی آتی رہی حکومت میں، اس وجہ سے آخر میں سلسلہ وہیں جا کے جڑا جہاں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب واسکو ڈی گاما اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر پہنچا 3 جہازوں پر مشتمل، اور جب وہ مالابار کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو مالابار کے حکمران، یعنی کہ ہندوستان کے جو حکمران تھے اس ٹائم، عرب قبائل وہاں تک گئے اور ان کو کوشش کی کہ وہاں ہندوستان میں وہ تجارت نہ کر سکیں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔